دوستو ہمارا سیارہ یعنی کہ ارتھ 70% پانی اور 30% خشکی پر مشتمل ہے۔ اس تمام پانی کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو 97% پانی سمندر کا پانی ہے، جو کہ اتنا زیادہ نمکین ہوتا ہے کہ نہ تو پیا جا سکتا ہے، نہ فصلوں کو دیا جا سکتا ہے اور نہ انڈسٹریز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب باقی 2% پینے کے قابل پانی پر بڑے بڑے گلیشیئرز نے قبضہ کر رکھا ہے، اور باقی کا بے چارہ 1% ندی، نالوں، دریاؤں، آبشاروں، جھیلوں، کنووں اور زیر زمین پانی پر مشتمل ہے۔ آخر ہمارے قیمتی پانی کی اتنی بڑی مقدار نمکین کیوں ہے؟ کون ہے جو اس میں نمک ڈال جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ہم انسان نمک کو بے دریغ ہر کھانے میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ہمارے مویشی بھی اس کو بڑے شوق سے چاٹتے ہیں۔ کیا ہمارے اس بے دریغ استعمال کی وجہ سے ہمارا پیارا دوست یعنی کہ نمک مرحوم تو نہیں ہو جائے گا؟ انہی جلیبی جیسے سیدھے سوالوں پر ڈالتے ہیں لائٹ اسی ویڈیو میں۔ دوستو، سیارہ زمین کی جلد یعنی ارتھ کرسٹ بہت سے ایلیمنٹس کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سوڈیم چھٹا بڑا ایلیمنٹ ہے۔ اب یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اب آپ نے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ کے مطابق انسانوں کی آبادی 8 ارب کے آس پاس ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ایک سپیشی یعنی ہومو سیپینز کی آبادی۔ اب باقی سپیشیز کتنی ہیں اور ان کی آبادی کتنی ہے میرے کو نہیں معلوم۔ ہاں، اگر آپ جانتے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹ کر دیں، میں آپ کا جیون بھر آبھاری رہوں گا۔ اچھا جی، مدعا یہ ہے کہ ہم اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اور یہ جا کہاں رہا ہے؟ ظاہر ہے بھائی ایٹماسفیئر میں۔ اب وہی کاربن ڈائی آکسائڈ جب فضا میں موجود پانی سے ریئیکٹ کرتی ہے تو کاربونک ایسڈ بناتی ہے، اور پھر جب یہی پانی بارش بن کر برستا ہے تو یار لوگ اسے تیزابی بارش کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب ذرا کھوپڑی پر زور ڈالیں اور یاد کریں کہ آپ کو نرسری کلاس میں پڑھایا گیا تھا کہ جب ایسڈ اور بیس ریئیکٹ کرتے ہیں تو ان کے ہاں 2 ٹوین جنم لیتے ہیں، جن کا نام پانی اور نمک رکھا جاتا ہے۔ لو جی، اب ہم نے بارش میں موجود کاربونک ایسڈ اور زمین پر سوئے پڑے سوڈیم کو ملا کے نمک بنا ڈالا۔ چلیں جی، اب باری ہے تیسرے پوائنٹ کی۔ ارتھ کرسٹ پر سوڈیم کے بعد زیادہ مقدار میں کیلشیم، پوٹاسیم، فاسفورس وغیرہ موجود ہیں۔ کاربونک ایسڈ ان سے بھی مل کے ان کے سالٹس بنا دیتا ہے۔ سوڈیم چونکہ باقی سالٹس کی نسبت بہت زیادہ حل ہو جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے سمندر کے پانی میں اس کی مقدار باقی سالٹس کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ آگے کی سٹوری یہ ہے کہ جب گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور بادل برس پڑتے ہیں تو اس بارش میں موجود کاربونک ایسڈ اسے معمولی سا تیزابی کر ڈالتے ہیں۔ اس بارش کے پانی کا کچھ حصہ زیر زمین جذب ہو جاتا ہے اور باقی حصہ ندی، نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ اب یہی عمل نیچر میں تب سے واقع ہو رہا ہے جب سے پانی اور ارتھ کرسٹ نے جنم لیا، لیکن اتنے بلین سالوں سے سمندروں میں نمک جمع ہوئے جا رہا ہے۔ اس سے تو سارے سمندروں میں نمک ہی نمک ہونا چاہیے نا۔ گڈ کویسچن بھائی لوگ، سمندروں کا ایوریج نمک کی شرح 3.5% ہے، اور یہ شرح اس لیے توازن میں ہے کیونکہ سمندری مخلوق پانی میں موجود منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس کو اپنے جسم کے نشوونما، گروتھ، نئے سیلز بنانے اور ٹیشوز کی بہتر کارکردگی کے لیے کام میں لا رہی ہے۔ اسی وجہ سے سمندر کے ہیبیٹیٹ آبی مخلوق کے لیے صدیوں سے سازگار چلا آ رہا ہے۔ اب ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں واٹر سائیکل کو۔ جب پانی سمندر میں نمک پہنچا کر آ گیا تو وہی پانی پھر سے ایویپوریشن کی وجہ سے بخارات بن کر فضا کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر سے بارش بن کر سمندر میں نمک پہنچا آتا ہے، اور یوں نیچر کا نظام چلتا رہتا ہے۔ سمندر میں نمک کی اکلوتی وجہ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں زیر زمین جہاں آتش فشاں کا عمل جاری ہوتا ہے، وہاں سے دراڑوں سے میگما رس کر پانی سے ریئیکٹ کرتا رہتا ہے، یا پھر پانی رس کر میگما سے ریئیکٹ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کی تہہ پر اور تہہ کے نیچے نمک کے بلاک بن جاتے ہیں، اور یوں اس طرح سے بھی سمندری پانی میں سالٹس جمع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ آج نمک ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن آپ فضول خرچی نہ کریں تاکہ فیوچر کے انسانوں کو دقت نہ ہو، چونکہ یہ ایک نان رینیویبل سورس ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن تو اس نے ختم ہو ہی جانا ہے، لیکن کیا پتا کہ ہم شاید اس وقت تک دوسرے سیاروں کے باسی ہو چکے ہوں۔